اب آ جائیے دوسرے اور انٹرسٹنگ حصے کی طرف، اور اس سے پہلے میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا نارمل کر لوں، ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پورشن نمبر 2، قربانی سے متعلق 17 فقہی اور اختلافی مسائل کا بیان. یہ 17 کا فگر میں نے اس لیے چوز کیا کہ دن رات میں فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے، اور 17 میں بھی پھر 2 نسبتیں ہیں، 12 اور 5 کی الحمدللہ. تو یہاں پر میں نے ایک لفظ بولا ہے فقہ. ہمارے بعض کم ان لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ جو ہے یہ کوئی اسلام کی دشمن چیز ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. فقہ اور تقلید میں فرق ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. الحمدللہ. یہ جو آخری حصہ جو ہے ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ جو ہے وہ پکڑ کے کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، وہ پورا کنٹیکسٹ ہی اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کر دیتے ہیں. یہ دین کے بارے میں، اور دین ظاہر ہے آپ نے ہی سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہی وجہ سے دین پھیلا ہے. تو اس پر امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. فقہ کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ انگلش میں، اور اردو میں کہہ سکتے ہیں سمجھ بوجھ، صحیح چیزوں کی سمجھ بوجھ، اس کو کہتے ہیں فقہ. اور تقلید وہ تو کہتے ہیں پنجابی میں ٹرانسلیشن اس کی صحیح ہو سکتی ہے لائی لگ، بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا. فقہ اور تقلید تو اپوزٹ ورڈ ہے. فقہ کو ماننے والا مقلد ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مقلد ہوگا کبھی فقہ کو نہیں ماننے والا ہوگا، اس نے تو اپنا دماغ بند کر دیا نا. تو ہم نہ مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد، ہم متبع سنت ہیں. ہم الحمدللہ کتاب و سنت کو صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور سلف کے منہج کے مطابق سمجھتے ہیں الحمدللہ. تو اہل سنت کا منہج، اہل سنت فرقہ نہیں، نہ اہل سنت فرقہ ہے، نہ اصحاب الحدیث ہونا فرقہ ہے، یہ منہج کا نام ہے. اگر کوئی فرقے کے طور پہ اسے پریزنٹ کرتا ہے تو اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے. اس کانٹیکسٹ میں میرے 3 امپورٹنٹ لیکچر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم کی حد تک کسی بندے نے نہ لیکچرز میں اور نہ کتاب کی حد تک ان ایشوز کو ریزالو کیا ہے. پہلا لیکچر میرا مسئلہ نمبر 10 کے نام سے 50 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، تقلید اور اتباع سنت میں فرق کیا ہے. دوسرا مسئلہ نمبر 11 کے نام سے تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف. اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت. اس پہ میں نے دلائل دی ہیں کہ اکثر مسائل تو اجماع سے ثابت ہو جاتے ہیں. پھر قیاس اور اجتہاد بھی الحمدللہ اسلام میں داخل ہے، لیکن اس کا نمبر 4 آتا ہے. پہلے کتاب، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر اجتہاد. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. اب یہ 17 مسائل انشاءاللہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں، الٹ ٹپ رینڈم نہیں ہے. ایک ترتیب جو ہونی چاہیے ایک عقل کے تقاضے کے مطابق، اس ترتیب کے ساتھ الحمدللہ. اور یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ہمارا ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا. اور اس لیکچر کے بعد آپ درجنوں کتابیں اٹھا کر قربانی کے مسائل پر دیکھیں، وہ ایک طرف ہوں گی انشاءاللہ، اور یہ لیکچر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ 17 مسائل انشاءاللہ تعالی ایک طرف دلائل کے ساتھ. تو آ جائیے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف کہ قربانی واجب ہے یا سنت. تو میں پہلے بتا چکا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے اس بات پر کہ حج کی قربانی تو فرض ہے یا واجب. یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں. البتہ جو عید قربان کی قربانی ہے اس میں سوائے حنفیوں کے باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکید شدہ سنت ہے، کوئی عام سنت نہیں. حنفی کہتے ہیں واجب ہے، اور ظاہر وہ حدیث بڑی سخت ہے جو میں پہلے بیان کر چکا. سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے. اب اس کے بعد اگر کوئی واجب کا رزلٹ نکال لے تو بعید نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ مقلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں، متبع سنت ہیں، ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں. تو اب
کیوں ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے؟ وہ دلیل ہے سنن الکبریٰ البہیقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں خلیفۃ المسلمین بعض اوقات جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں، یعنی استطاعت کے باوجود کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں۔ اور سنت موقدہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ ہمیشہ چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا، کبھی کبھار چھوڑنے والا گناہگار نہیں۔ لہذا اب اس میں خصوصاً ہمارے اہل سنت میں سے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے، کیونکہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ حنفیوں کے مقابلے پر یہ بہت چیز پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جی حنفی اس کو واجب کہتے ہیں، حالانکہ یہ سنت ہے۔ دیکھیں ابو بکر و عمر نے چھوڑ دی۔ اب اگر ہم چند فینیٹکس قسم کے اہل حدیث علماء والا فتویٰ لگائیں کہ آپ حدیث کو چھوڑ کے ابو بکر و عمر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو یہ اکثر کہہ دیتے ہیں جب ہم ان کو کوئی صحابی کا قول بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی حدیث دیکھیں آپ ابو بکر و عمر کے پیچھے چل پڑے، اور حالانکہ یہاں پر حدیث کو دیکھا جائے تو حنفی بالکل ٹھیک ہے، صرف حدیث کو کہ عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے جو قربانی نہیں کرتا تو واجبیت نکلتی ہے۔ لیکن اس حدیث کا فہم صحابہ سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے کہا ہے، اتنی تاکید کی ہے، اس سے مراد واجبیت نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، اور اس کا سہارا جو ہے وہ یہی سیدنا ابوبکر و عمر کا عمل ہے۔ ورنہ حدیث پہ جائیں تو اب یہاں پر تمام اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں ابوبکر و عمر نے اگر یہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یہی وجہ ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں بھائیو داڑھی کے مسئلے میں بھی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ دو ہی راوی ہیں، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، اس حدیث کے دو ہی راوی ہیں اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے قائل تھے اور کاٹتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ حج اور عمرے کے موقع پر عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے، اور سنن ابی داؤد کے اندر اور الموطا امام مالک میں ہے کہ مطلقاً کاٹتے تھے۔ وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے اہل سنت پاک.com پر، ابھی تک جن جن علماء نے سنی کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 33 کے نام سے 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کا بیان، اور اس میں دونوں ایکسٹریم رویے جو ہیں میں نے ان کا الحمدللہ رد کیا ہے کہ صحابہ کے فہم کو دیکھنا ہے، خام خانی کہہ دینا کہ صحابہ نے غلط کام کیا ہے۔ ورنہ سب سے پہلے تو تراویح کی نماز بند کروائی جائے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، وہاں پھر صحابہ اکرام کی پناہ لیتے ہیں، نہیں جی صحابہ نے شروع کروائی تھی، تو اب مرفوع حدیث کہاں گئی؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اگر کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو ہمارے سینس میں وہ ریجیکٹڈ نہیں ہوگا، این ممکن ہے وہی فارم ہو اس کا، تا وقت کہ صحابہ میں اختلاف نہ ہو جائے۔ اختلاف ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے، جیسا کہ حج تمتع کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر کیا اختلاف ہوا، بالکل ٹھیک ہو گیا، سیدنا عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ جہاں اختلاف کوئی نہ پایا جاتا ہو تو 14ویں صدی کے ملوں کے کہنے پر عبداللہ بن عمر کو ہم بدعتی نہیں کہہ سکتے اس مسئلے میں، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ مسئلہ میں نے یہاں پر الحمدللہ کلیئر کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 2، قربانی کے لیے نصاب کیا ہے، یعنی کس بندے کے پاس کتنا روپیہ یا مال ہو تو وہ قربانی کرے گا۔ تو بھائیو اس پہ میں آلریڈی ایک حدیث تو بیان کر چکا کہ جس پہ استطاعت ہے وہی قربانی جو ہے وہ کرے گا۔ استطاعت میں کوئی نصاب بیان نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی جانور خرید سکتا ہے، لہذا یہ جو زکوٰۃ کا نصاب لگایا ہوا ہے یہ بالکل من گھڑت بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا نصاب نہیں، جو بھی جانور خرید سکتا ہے، اگر انہی دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ جانور خرید سکتا ہے، چاہے وہ صاحب نصاب نہیں بھی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تب بھی اس نے قربانی کرنی ہوگی، سنت موقدہ ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے آج کل بڑے مجھے فون بھی آ رہے ہوتے ہیں، جی جناب ہم تو مقروض ہیں تو سنا ہے کہ مقروض کے اوپر جو ہے وہ قربانی نہیں ہے۔ بھائی دنیا میں کون سا بندہ ہے جو مقروض نہیں ہے؟ آپ نے جو کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں لاکھ 2 لاکھ کی، تو مقروض ہی تو ہوتے ہیں، تیسری کمیٹی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ابھی پیچھے 15 کمیٹیاں باقی ہوتی ہیں تو قرض ہوتا ہے آپ پر، اس حساب سے تو دنیا میں کسی پر بھی قربانی نہیں بنے گی۔ یہ مقروض شروع والی یہ سب من گڑت اور فراڈ والی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرضہ تو ہر بندے پر ہے۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر سالی کی شادی آ جائے تو قرضہ بھی اٹھا کر جو ہے وہ بھی بچوں کو کپڑے اور جوتیاں لے کر دیں گے، اور کوئی سرمنی آ جائے سارے کام کریں گے، لیکن قربانی میں جی میں تو مقروض ہوں۔ تو قرض بھی اگر اٹھانا پڑتا ہے کسی بندے کو، قربانی کرے وہ، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اتار سکتا ہوں، قرض تو ہم سب اٹھاتے ہیں، جو کمیٹی ڈالی ہوتی ہے قرض ہی تو اٹھایا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے لوٹا دیں گے۔ تو اگر آپ کو قرض ملتا ہے تو ضرور قربانی کریں، کیونکہ وعید اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ لیکن اگر کوئی بیچارہ بہت ہی مفلس ہے اور نہیں کر سکتا بیچارہ، تو وہ میں پہلے حدیث بتا چکا،
سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے وہ پھر عید والے دن اپنے ناخن کاٹ لے اور بغلوں کے بال اور زیر ناف بال صاف کر لے، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر وہ یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک، قربانی کے دن تک، عید کی نماز تک یہ بال نہیں کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوری قربانی کا ثواب انشاءاللہ عطا فرما دے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ ایک خاندان کے ایک فرد پر قربانی ہے یا سب نے ہی قربانی کرنی ہے، یہ بھی آج کل بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ یہ ساروں نے قربانی کرنی ہے، ایک خاندان میں جتنے بندے ہیں اور سارے امیر ہیں تو کیا سارے ہی کریں گے؟ تو بہتر تو یہی ہے سارے ہی کریں، جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی بہتر ہے، آخرت کے لیے سیف کریں اس کو، عبادت۔ لیکن دین کی طرف سے اوبلیگیشن ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہوگی، ایک خاندان، ایک فیملی۔ اب فیملی یہ نہیں ہے کہ 5 بھائی ایک گھر میں شادی شدہ رہ رہے ہیں تو یہ ایک فیملی ہے، نہیں، ایک شادی شدہ بندہ اور اس کے بچے، یہ ایک فیملی ہے۔ ایک گھر میں اگر 5 بھائی ہیں تو یہ 5 فیملیز ہیں، الگ الگ اپنی قربانی دیں گے۔ یہ نہیں ہے نہیں جی ہم تو ابا جی کو تنخواہ دیتے ہیں، ایک ابا جی نے قربانی کر دی سب کی طرف سے ہوگی، نہیں، باقی خرچے لادہ لادہ ہیں، قربانی کی باری ہے تو ابا جی دیں گے، نہیں۔ تو ایک خاندان، میاں بیوی اور بچے، وہ ایک خاندان تصور ہوں گے، ان کی طرف سے ایک قربانی، اور وہ ثبوت جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ عطا بن یسار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ لوگ قربانی کس طرح دیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم میں سے ہر شخص ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے تصور ہوتی تھی، لیکن بعد میں پھر صورتحال خراب ہوگی اور لوگ باہم فخر کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں، جس کا ذکر اگلی حدیث میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں ہی اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے اکسایا، حالانکہ میں یہ جانتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جائے، ایک بکری، لیکن میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں کہ میں زیادہ قربان کروں تاکہ لوگوں میں فخریہ طور پر یہ بات، یہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام شروع ہو گیا، کیونکہ امت کا فتنہ تو مال ہے نا۔ تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کنجوس ہے، یہ اس زمانے میں بات ہو رہی ہے، کنجوس کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو بیرون ملک لوگ آباد ہیں وہ گھر والوں کو یہاں پیسہ بھیجتے ہیں، تو وہاں ان کو قربانی پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی بچے ادھر ہیں، ماں باپ ادھر ہیں، تو وہاں سے پیسے بھجوا دیے تو اس کی طرف سے قربانی ہوگی، وہ خاندان کا سربراہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے لادہ ادھر قربانی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے فطرانے کے پیسے، باقی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر اگر کوئی بھجوا دیتا ہے تو یہاں پر دے دیں گے تو ادا ہو جائے گی۔ تو یہ الحمدللہ میں نے مسئلہ ساتھ کلیئر کر دیا، کیونکہ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 کہ جانوروں کی کون سی اسپیشیز ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے؟ تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں وہ 4 اسپیشیز بتائی گئی ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیل موجود ہے، اور سورۃ الحج کے اندر اشارتاً ہے کہ بہیمۃ الانعام یعنی بے زبان مویشی جو ہیں، ان مویشیوں کی ڈیٹیل پھر سورۃ الانعام کی 143 اور 44 نمبر آیت میں ہے۔ تو یہ ٹوٹل قرآن اور سنت کی روشنی میں 5 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی لگ سکتی ہے۔ نمبر 1 دمبا، مینڈا بھی ہم کہتے ہیں۔ نمبر 2 بھیڑ، نر اور مادہ دونوں شامل ہیں، وہ آگے حدیث آ بھی جائے گی۔ نمبر 3 بکرا یا بکری۔ نمبر 4 گائے، اور نمبر 5 اونٹ۔ مگر اس میں شرط یہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی نہیں لگے گی مگر مسنہ کی۔ مسنہ عربی میں کہتے ہیں دوندے جانور کو، 2 دانتوں والا، یعنی چھوٹے چھوٹے جو دانت گر کے یہاں پر 2 دانت بڑے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اگر یہ دیکھیں نیچے ان کے 2 بڑے دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو مسنہ کی قربانی لگے گی، دوندے جانور کی قربانی ہوگی۔ اور اس حدیث میں 7 ہی الفاظ موجود ہیں کہ مگر اگر کسی کو دوندا جانور نہ ملے تو جزع عربی لفظ ہے جو ایسی بھیڑ کے لیے یا دمبے کے لیے بولا جاتا ہے جس کی عمر 6 ماہ سے لے کر 1 سال تک ہوتی ہے، جس کو پکا کھیرا کہتے ہیں ہم، یعنی دوندا تو نہیں ہوگا لیکن مضبوط قسم کا،
اور اس میں موسٹ پروبیبل جو زیادہ اتفاق رائے ہے وہ 1 سال کی عمر ہے، چاہے دوندا نہ بھی ہو۔ امام ترمذی بھی یہ حدیث صحیح مسلم والی لے کر آئے ہیں جامعہ ترمذی میں، اور اس کے تحت انہوں نے لکھ دیا کہ اس پر اجماع ہے کہ بھیڑ اور دمبا تو لگ جائے گا، کھیرا بھی بغیر دوندا، اگر وہ 1 سال تک عمر کا ہے، لیکن بکری نہیں لگے گی، بکرا نہیں لگے گا۔ یہ جو کہتے ہیں جی پکا کھیرا ہے جی لے جاؤ، نہیں، وہ نہیں لگے گا۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ بکری، دمبا اور بھیڑ وغیرہ یہ دوسرے سال میں جا کر دوندا ہوتے ہیں، یعنی 1 سال گزارنے کے بعد جب دوسرے سال میں انٹر ہوتے ہیں، بعض 13 ماہ میں، بعض 14 ماہ میں، لہذا سال عمر شرط نہیں بلکہ دوندا ہے، یہ انڈیکیٹر ہے دوندا۔ گائے تیسرے سال میں جا کے ہوتی ہے، یعنی 2 سال گزارنے کے بعد جب تیسرے سال میں انٹر ہوتی ہے، اور اونٹ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں پہنچ کر دوندا ہوتا ہے۔ چیک پوائنٹ جو ہے وہ دوندا ہے۔ لیکن یہاں پر حرام خوروں نے کیا کرتے ہیں کہ وہ کھیرا بکرا ہوتا ہے تگڑا قسم کا، اور اس کے سارے دانت توڑ دیتے ہیں، 2 دانت باقی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دوندا ہے۔ حالانکہ وہ جو 2 دانت ہوتے ہیں نا دوندے کے، وہ بہت بڑے 2 دانت ہوتے ہیں۔ وہ کھیرے کے جو دانت چھوٹے چھوٹے سائڈ پہ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ فوراً چیک کیا کریں، نیچے 2 بڑے دانت آپ کو الگ سے نظر آئیں گے دوندے کے۔ تو یہ نہیں کہ سارے دانت توڑ دیے، تو یہ حرام خوری تو عام ہو چکی ہے۔ اور میں نے پچھلا لیکچر 1.5 گھنٹے کا دیا ہے، ایکسکلوسیو لیکچر، جو انشاءاللہ تعالی میرے علم کی حد تک کسی بندے نے اس طریقے سے چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا۔ مسئلہ نمبر 51 کے نام سے ahlsunnatpak.com پر رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، یہ ساری کی ساری چیزیں فتنہ مال کی وجہ سے۔ اب صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حدیبیہ والے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے میں 7 مسلمانوں کو شریک کیا، یعنی اونٹ میں بھی 7 کو اور گائے میں بھی 7 کو۔ تو بکری کا تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ پورے گھر والوں کی طرف سے 1، لیکن یہاں 7 پر۔ اور جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے جو سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد اور المستدرک للحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے، کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے میں 7 لوگوں کو شریک فرمایا اور اونٹ میں 10 لوگ۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اس کے درمیان آپٹیمل سولوشن تطبیق یہ ہے کہ اگر تو حج کی قربانی ہے، کیونکہ حدیبیہ والے سال حج اور عمرے والا معاملہ تھا، اس نیت سے لوگ نکلے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، تو اس میں پھر اونٹ میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہوں گے، اور عید قربان والے مسئلے میں 10 تک شریک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ 10 اور 7 کا جو فگر ہے یہ ایکسٹریم ہے، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے۔ یہ 7 زیادہ سے زیادہ ہے گائے میں اور 10 اونٹ کے اندر۔ اب آ رہا ہے جناب بھینس کا مسئلہ۔ یہ بھینس بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے لیے، خصوصاً کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگوں کے لیے۔ تو میں نے اجماع کی حجیت پر مسئلہ نمبر 31 میں گفتگو کی ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے بھینس کے حلال ہونے پر، اور اس میں میں نے بتایا کہ اگر یہ کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، تو میں کہتا ہوں کہ کینگرو، مجھے اگلے دن فون آیا جی کینگرو حلال ہے یا حرام، تو آپ مجھے بتائیں فقہ حنفی میں کینگرو کا مسئلہ۔ ان کے بعد بھی 500 سال کے لوگوں کو کینگرو کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، تو میں بتاتا ہوں کینگرو حلال ہے، کیونکہ وہ بھی مویشی ہے، بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، حلال ہے کیونکہ اس کی حرمت کوئی نہیں ثابت۔ تو آپ سب میرے مقلد ہو جائیں، میں نے بتایا کہ کینگرو کا مسئلہ میں نے حل کر دیا۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے بھینس حلال ہے۔ جہاں تک بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے تو اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ ہمارے جو حنفی لوگ ہیں وہ اس کو، بھینس تو ظاہر قربان نہیں کرتے، اتنی کوئی بیوقوفی کون کرے گا، دودھ دینے والی بھینس جو ہے اتنی مہنگی آتی ہے، 2.5-3 لاکھ اور بعض 5-6 لاکھ تک بھی جو زیادہ دودھ دیتی ہیں، صحت مند قسم کی آسٹریلین جو ہے، تو وہ قربان کرتے ہیں بھینس کا نر، اس کو ہم کٹا کہتے ہیں پنجابی زبان کے اندر۔ بیل کا لفظ تو بولا جاتا ہے جی اس کے لیے، گائے کے میل کے لیے، تو وہ کرتے ہیں قربان۔ تو اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی۔ اب اس میں میری اپنی، چونکہ اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے، میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے کہ بھینس کی قربانی سے پرہیز کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو ڈیٹیل مویشی بتائے گئے ہیں، اب اس کے علاوہ بھی کئی مویشی ہیں جو حلال ہیں، نیل گائے حلال ہے، ہرن، اگر کوئی ہے جی ہرن اور بکری تقریباً ملتے جلتے ہیں تو ہرن کی قربانی بھی، اب یہ تو حنفی بھی نہیں مانتے، لہٰذا قیاس جو ہے اس مسئلے میں کرنے سے بچا جائے۔ قیاس کو ہم اسلام کا حصہ مانتے ہیں، لیکن کتاب و سنت اجماع میں اگر کوئی بات نہ ملے تو، لیکن اگر کوئی بھینس کی قربانی کر لیتا ہے
ہم اس پہ فتویٰ کوئی نہیں لگاتے اس مسئلے میں، کیونکہ مسئلہ اتنا کلیئر نہیں ہے. تو یہ الزامی جواب میں نے ہرن والا بھی بتا دیا کہ اس کو اگر بکری کے حکم میں داخل کیا جائے تو پھر ہرن کی قربانی بھی لگ جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 5 کہ کون سے عیب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں کی جائے گی اگر وہ جانور میں پائے جاتے ہوں. تو اس میں پہلی حدیث سنن ابی داؤد، جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرما دیا ہے. نمبر 1 کانا جانور، نمبر 2 بیمار جانور، نمبر 3 جو واضح طور پر لنگڑا ہو. یہ کانے سے مراد تھوڑا سا کانا نہیں، جو واضح طور پر کانا ہو، اور بیمار بھی واضح طور پر ہو، لنگڑا بھی واضح طور پر، اور چوتھا لاغر قسم کا، بالکل مریل قسم کا اگر کوئی جانور ہے جس کی ہڈیوں پر گوشت ہی نہیں ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. دوسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا جو جانور ہے اس کی قربانی سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی ایسا جانور قربان نہ کیا جائے جس کے کان چرے ہوئے ہوں یا اس کے کانوں میں سوراخ ہو یا کان کاٹے گئے ہوں، کیونکہ یہ بھی واضح عیب ہے. اور تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا. اب یہاں بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ آپ نے جانور لیا، اس وقت تو بیچارہ ٹھیک تھا، گھر پہنچے بیمار ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی اس طرح کا ایشو بن گیا. تو اس کے بارے میں حدیثیں تو ملتی ہیں لیکن ان میں کوئی صحیح سند والی حدیث نہیں. البتہ ایک قول ایک صحابی کا صحیح سند کے ساتھ المصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا. وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک کانی اونٹنی دیکھی جس کی قربانی کے لیے لوگ جمع تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس اونٹنی میں یہ عیب جو ہے، اس کی آنکھ ضائع ہوئی تھی، ایک آنکھ، اگر یہ عیب خریدنے سے پہلے کا ہے تو اس کو قربان نہ کرو، اور اگر یہ خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی کرنے میں حرج نہیں. لہذا اس اثر سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اگر کسی جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جو خریدنے کے بعد ہے تو اس کی قربانی بالکل درست ہے، اور یہ عقل کے بھی قریب ہے. الحمدللہ.